العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامت عند ظلمت الصراط، یعنی اے میرے امتیو تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ کبھی مدینہ شریف حاضری ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے کو دل کرے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ سلام یہ پڑھنے بیٹھ جانا۔ کیا کمال کا استغاثہ بھی ہے، کیا معروضات ہیں، کیا درود و سلام کے الفاظ ہیں کہ ایسے پیارے محبوب کی تعریف کے ساتھ کہ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ تم ہو شفائے مرض، خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا۔ اکب جواد بھی ہیں، کریم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، تو بھیک بھی عطا فرما دینا، بھیک ہو عطا۔ تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا۔ حضور ہم نے خطا میں کمی کوئی نہیں کی، آپ نے عطا میں کمی کوئی نہیں کی۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا۔ تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا، تم پہ کروڑوں درود۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، اہل ولا کا بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ تم ہو حفیظ و مغیث، حضور آپ حفیظ بھی ہیں مغیث بھی ہیں، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا۔
حضور میں کیوں کہوں میں بے کس ہوں، کیوں کہوں بے بس ہوں؟ آپ ہیں نا، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، گرنے کو ہوں روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پر ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو نعمت کھلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا روشنی دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا۔ اور وہاں وہ نہیں کہتے پھر ہم، یہ کفے پا چاند سا، حضور کے قدم مبارک کا تصور کر کے یہ کہتے، دل کرو ٹھنڈا میرا، یہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود، سینہ کے ہیں داغ داغ، کہہ دو کر دے باغ باغ۔ یہاں تو ہم کہتے طیبہ سے آ کر صبا، وہاں کہتے طیبہ کی پیاری صبا، سینہ کے ہیں داغ داغ، کہہ دو کر دے باغ باغ، طیبہ کی پیاری ہوا، تم پہ کروڑوں درود، بس کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، اور ٹھیک ہے نام رضا، ان کے صدقے ٹھیک ہو نام گدا، تم پہ کروڑوں درود، یا نبی خیر الانام، تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ابھی بدھ کے روز، یہ جو بدھ گزرا ہے 4-5 دن پہلے، سحری میں ہم ایک جگہ اکٹھے تھے، روزہ نفلی رکھ رہے تھے، مفتی علی اصغر عطاری ہمارے دعوت اسلامی کے بڑے مفتی ہیں، ہم اکٹھے سحری میں تھے، تو مفتی صاحب بڑے ذوق اور بڑی سوز و گداز والی کیفیت میں تھے، اور میں پہلے یہ کعبے کے بدر الدجا اس کلام کو کئی مہینوں سے حاجیوں کو زائروں کو مشورے دیتا تھا کہ جانا تو وہاں یہ کلام بیٹھ کے پڑھنا، تمہیں بڑا لطف ملے گا۔ مفتی صاحب نے ایک اور جہد کھولی، مفتی صاحب نے فرمایا کہ یار مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک کلام ہے، اس کے اشعار کے آخر میں الغیاث آتا ہے، یعنی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کیسا حسین ذکر کر کے مولانا حسن رضا خان صاحب نے استغاثہ کیا ہے نا، ایسا کمال کا استغاثہ ہے۔ اور وہ سحری کے وقت مفتی صاحب نے پھر وہ کلام پڑھا، مجھے پوچھا کسی کے موبائل میں ہے نعت اپلیکیشن ہماری جو ہے، تو میرے موبائل میں تھی اتفاقاً، تو میں نے وہ دی، تو انہوں نے وہ سرچ کر کے نا مولانا حسن رضا خان صاحب کا الغیاث والا قصیدہ نکالا، یہ استغاثہ، اور وہ مفتی صاحب نے پڑھا، کیا میں کہتا ہوں یار کمال کے الفاظ، یہ ہمارے بزرگوں نے جو لکھ دیا نا، تو لکھ دیا، یقین کریں ایسے کمال کے الفاظ۔ اور کل میں ایک جگہ بیان کرنے جا رہا تھا، ہمارے مدنی چینل کے ایک نعت خواں ہیں اشفاق مدنی، انہوں نے پڑھا اعلیٰ حضرت کا ایک کلام، پریشانم 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 یا رسول اللہ، اور یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب تھے میرے ساتھ گاڑی میں، وہ کہتے ہیں حاجی صاحب سمجھ نہیں آ رہی لیکن مزہ اتنا آ رہا ہے۔ میں نے کہا میرے علیہ سنت نے صحیح لکھا ہے کہ یار اعلیٰ حضرت کے اشعار سمجھ آ رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، یقین رکھو کہ یہ ہیں قرآن اور عین حدیث کے مطابق، اور یہ بارگاہ رسالت کے مقبول ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے عشق کا محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ ذوق، یہ عشق، یہ بڑھانے کے ذرائع یہ جاری رکھنے کی توفیق دے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ خوش الحان نعت خان عاشقان رسول سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سننا، اس سے بھی عشق رسول بڑھتا ہے، یہ عشق رسول بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ یہ محافل میلاد، اجتماعات میلاد، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی، یہ عشق رسول بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یہ بھی اللہ نے میلاد نبی بیان کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 27 کم و بیش مقامات ایسے ہیں جہاں واضح میلاد محبوب کو بیان کیا ہے۔ ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ 7,000 سے زیادہ مقامات ہیں قرآن میں جہاں اللہ نے واضح طور پر رسول پاک کا ذکر فرمایا ہے۔ ذکر محبوب 7,000 سے زیادہ مقامات پر قرآن میں کیا ہے، اور میں 27 مقامات ہیں جو خاص میلاد کے موضوع پر ہے۔ اور کبھی ذہن میں سوال پیدا ہو کہ میلاد کہاں لکھا ہے، تو پھر یہ آیات ولادت، یہ آیات مبارکہ یہ کھول کر پڑھیں، انشاءاللہ الکریم دل کو سکون ملے گا، روح کو چین ملے گا، انشاءاللہ تسکین قلبی نصیب ہوگی۔ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھیں گے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ اس آیت میں رب کریم نے مکمل میلاد بیان فرمایا ہے۔ مکمل میلاد، کہ میلاد کی محفل میں حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، آپ کا نسب بیان ہوتا ہے، آپ کے اوصاف بیان ہوتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، یہ میلاد آمد کا ذکر ہو گیا، تمہارے پاس آ گئے کون؟ رسولن۔ یہ رسولن کی لام پر جو تنوین ہے نا، دو پیش، جس کو ہم کہتے ہیں تنوین، یہ رسولن کی تنوین کی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ یہ رسولن کی لام پر جو تنوین ہے یہ بھی عظمت رسول کے لیے بیان کی گئی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں، آماں لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ اب یہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آمد من انفسکم میں نسب رؤوف الرحیم کے ساتھ اوصاف بیان ہو گئے، ایک آیت میں آمد بھی، نسب بھی، اوصاف بھی بیان کر دی۔ اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 45، 46، 47 میں، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ آمد رسول کو بیان کیا ان الفاظ کے ساتھ، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آمد رسول کو اللہ نے بیان کیا سورہ آل عمران میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ آمد رسول کو اللہ نے بیان کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آمد رسول کو اللہ نے بیان کیا ان الفاظ کے ساتھ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ آمد رسول کو اللہ نے بیان کیا سورۃ النساء آیت نمبر 170 میں، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ آمد رسول کو اللہ نے بیان کیا سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں، اللہ فرماتا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ میلاد نبی بیان ہو رہا ہے، اللہ فرماتا سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں، قد جاءکم
جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. رب العالمین جل شانہ اپنے پیارے محبوب کا میلاد بھی بیان کر رہا، اوصاف بھی بیان کر رہا، کمالات بھی بیان کر رہا، شانیں بھی بیان کر رہا، اور ان کے چرچے کو بلند کرنے کا حکم بھی دے رہا، کیونکہ رسول پاک کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت بنایا اور فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اور ان کو اللہ نے سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی رحمت بنایا، اور سب سے بڑے فضل و رحمت پر سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا چرچا کیا جائے گا. اور اللہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب ان سے فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے فلیفرحوا، خوشی منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، ان کے دھن دولت جو جمع کرے ان سب سے یہ بہتر ہے. تو اللہ سب سے بڑے فضل، سب سے بڑے احسان، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت کے چرچے اور اس رحمت و فضل کے ملنے پر خوشی منانے کا بھی حکم دے رہا ہے. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑا اللہ کا احسان اور سب سے بڑی نعمت ہے، تو ساری نعمتوں میں سب سے زیادہ چرچا انہی کا کیا جائے گا. امام اہل سنت نے سچ کہا تھا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، تو اللہ فرماتا ہے سورہ والضحیٰ کی آخری آیت میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان شانوں کے ساتھ مبعوث کیا. اچھا میں سورہ نساء کی جو دو آیتیں پڑھی نا میں نے 170 اور 174 نمبر آیت، آپ کو میں مشورہ دوں گا اب ان دونوں سورتوں کی تفسیر پڑھیں. تفسیر نعیمی کے اندر مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کیا موتی پروئے ہیں، یقین کریں کمال کریں. سورہ نساء کی آیت 170 اور 174 ان کی تفسیر آپ پڑھیں، آپ ایمان تازہ ہو جائے. یا ایھا الناس اس کی تفسیر، قد جاءکم الرسول اس کی تفسیر. اچھا جاءکم کی تفسیر میں مفتی صاحب نے لکھا جاء، اپنے محبوب کے لیے اللہ فرماتا جاء، ارسلہ، بعثا، اور عام لوگوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا خلقا، پیدا کیا. عام لوگوں کے لیے فرمایا خلقا، پیدا کیا، اور محبوب کے لیے فرمایا جاء، ارسلہ، بعثا. بعثا میں نے مبعوث کیا، ارسلہ بھیجا، جاءکم تمہارے پاس آ گئے. اب میں دبئی عمان وغیرہ سفر میں تھا، اچھا میں وہاں سے آیا آپ کے پاس آج گجرات میں، اب کیا کہیں گے آج گجرات میں آیا ہوں یا بنا ہوں آج یہاں؟ کہیں تھا تو آیا، کہیں تھا تو آیا نا. اب یہ آنے میں یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ محبوب کے لیے فرمایا جا، آئے ہیں تمہارے پاس، ارسلہ بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے. ایسا فرماتے جب کسی مطلب یہ مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، اس میں جب وہ تشبیہ و تمثیل کوئی نہیں. فرماتے جب کسی بڑے آفیسر کو جو ہے وہ کہیں بھیجا جاتا ہے تو کیا اس کو پہلے اس کی پوری تعلیم، اس کی پوری ٹریننگ، اس کی پوری کوالٹی، اس کی پوری صلاحیتیں، پوری جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کی قابلیت جب ہوتی ہے تو اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، فلاں محکمے کا بڑا افسر بنا کے اس کو بھیجا جاتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. تو محبوب کو بھیجا ہے، جا آئے کہاں سے؟ قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم برہان من ربکم، آئے ہیں تمہارے پاس. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے فرمایا خلقا، پیدا کیا، کہ تم اور ہم آئے ہیں کچھ بننے کے لیے. اور مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے حاشر، عاقب، سراج، منیر، شاہد، مبشر، نذیر، حق، وکیل، اول، آخر، باطن، ظاہر، مجتبی، مصطفیٰ بنا کے شان عطا کر کے دنیا والوں کو کچھ بنانے کے لیے بھیجا ہے. تمہارا آنا اور ہے، ان کا آنا اور. ایک ہی کالج کی بلڈنگ میں
اسٹوڈنٹس بھی جاتے ہیں، پروفیسرز بھی جاتے ہیں، بلڈنگ ایک ہے، دونوں کے آنے کے مقصد میں فرق ہے۔ اسٹوڈنٹ جا رہا ہے کچھ سیکھنے کے لیے، ٹیچر جا رہا ہے کچھ سکھانے کے لیے۔ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ انما بعثت معلما، میں تو معلم ہی بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ مصطفیٰ جان رحمت کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت سب کچھ بنے اللہ کی عطا سے، اور محبوب شان عظمتیں، کمالات، معجزات، اوصاف کے مالک بن کر آئے تاکہ دنیا والوں کو رب کی معرفت عطا فرما دے، بھٹکے ہوئوں کو رستہ بتا دیں۔ یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا بھی بے مثل و بے مثال، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اللہ فرماتا ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے۔ اس شاہد کی تفسیر بڑی پیاری ہے، مختلف اس کو علماء نے بیان کیا۔ شاہد کا معنی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے حاضر و ناظر، اور یہ عین تفسیری ترجمہ ہے۔ شاہد بنا کے بھیجا، شاہد گواہ کو بھی کہتے ہیں، شاہد عام لفظوں میں گواہ کو کہا جاتا ہے، اور ایک کامل گواہ کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو سمجھ لیں گے کہ آپ کو یہ شاہد کا حاضر و ناظر ترجمہ کرنا یہ سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ عام مثال سے اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو آدمی آپس میں کسی جھگڑے پہ کورٹ میں چلے گئے، عدالت میں چلے گئے۔ ایک کہتا ہے، زید کہتا ہے بکر نے مجھے مارا ہے، زید کہتا ہے بکر نے مجھے مارا، میرے پیسے چھین لیے، مجھے زخمی کر دیا۔ بکر اس پر انکار کرتا ہے۔ اب زید سے کہا جاتا ہے تم اپنے اس واقعے کے گواہ لاؤ، تم نے کیس کیا نا بکر پہ، تو زید سے کہا گیا کہ تم اس کے گواہ لاؤ۔ زید کہتا جی میں گواہ لے آتا ہوں، ٹھیک ہے آئی وٹنس لے آؤ۔ آئی وٹنس لینے کے لیے گیا اور اس کو گواہ تیار کر کے لے آیا۔ گواہ جو تھا وہ کالا چشمہ لگا کے آیا۔ اب اس کو پوچھا گیا کہ تم نے واقعہ دیکھا تو کیسے ہوا؟ اس نے کہا جی بکر نے زید کو مارا تو پیسے بھی چھین لیے، تو اس کا اینٹ ماری تو سر پھٹ گیا، تو یوں واقعہ تو اس نے بیان کر دیا۔ اب اس کے وکیل نے، بکر کے وکیل نے کچھ سوال کیے کہ تم کتنے فاصلے پر تھے جب تم نے یہ واقعہ دیکھا، کہاں تھے تم، کہاں کھڑے تھے، کہاں واقعہ پیش آیا؟ تو اس نے کہا جی میں تو اندھا آدمی ہوں، دیکھ نہیں سکتا۔ He was a blind man، کہتے میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو اب آئی وٹنس آیا ہے، چشم دید گواہ جسے کہتے ہیں نا، چشم دید، آنکھوں سے دیکھنے والا گواہ۔ اب اسے کہا کہ تم نظر والے ہی نہیں ہو، آنکھ والے ہی نہیں ہو، دیکھ ہی نہیں سکتے، تو ہاؤ یو کین بی آئی وٹنس، کیسے تم آئی وٹنس ہو سکتے ہو؟ تو اس کی گواہی ریجیکٹ ہو گئی۔ اب زید کہتا میں ایک اور گواہ لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے لے آؤ۔ اب گواہ لایا، اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اب اس سے وہی سوالات وکیل نے کیا کہ جناب آپ کتنے فاصلے پر تھے، کہاں تھے تم، کہاں کھڑے تھے، واقعہ کہاں ہوا، کتنے بجے، کتنا ٹائم، ساری چند چیزیں ڈسکس ہوئی۔ اس نے کہ واقعہ تو چونکہ گجرات میں ہو رہا تھا، میں اس وقت تھا ملتان میں۔ تب اسے کہا تم موقع پر موجود نہیں ہو، تم کہتے ہو میں چشمدید گواہ ہوں، تم حاضر ہی نہیں تھے مواقع کے ٹائم، تو تم کیسے گواہ ہو؟ کیا اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی جو موقع پر موجود ہی نہیں ہے؟ اس کی بھی گواہی ریجیکٹ ہو گئی۔ اب زید کہتا میں ایک اور گواہ لے آتا ہوں، لے آؤ۔ اب یہ گواہ تیار کر کے لے آیا۔ اب اسے پوچھا بتاؤ کیا واقعہ ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے تو علم ہی کوئی نہیں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، مجھے تو معلومات ہی کوئی نہیں، میں تو جا رہا تھا، مجھے پکڑ کے یہاں لے آئے، مجھے کیا پتا زید کون ہے، بکر کون ہے، واقعہ کیا ہے، کیا معاملہ ہوا، کیسے ہوا، مجھے تو علم ہی کوئی نہیں۔ اب جسے علم ہی کوئی نہیں، کیا وہ کسی واقعے کی گواہی دے سکے گا؟ نہیں، یہ گواہ بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ اب کہا کہ جناب گواہ لے آؤ۔ اس نے کہا گواہ تو ہے تو لاؤ۔ اس نے کہا میرے دادا جی ہیں، تو دادا جی کو لے آؤ۔ یہ دادا جی کو مرے ہوئے 25 سال ہو گئے۔ واقعہ کب پیش آیا؟ واقعہ تو پچھلے مہینے کی بات ہے۔
اب جو مردہ ہے کیا وہ کسی واقعے کا گواہ بن سکے گا؟ جسے علم ہی کوئی نہیں کیا وہ کسی واقعے کا گواہ بن سکے گا؟ جو حاضر ہی نہیں ہے موقع پہ کیا وہ گواہ بن سکے گا؟ جس کی نظر ہی کوئی نہیں، ناظر جس کو کہتے ہیں، وہ ہے ہی نہیں، اس کی نظر ہی نہیں ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا، کیا وہ گواہ بن سکے گا؟ تو سچے گواہ کے لیے، کامل گواہ کے لیے یہ چند چیزیں ہونا ضروری ہیں کہ نظر بھی ہو، حاضر بھی ہو، علم بھی ہو، زندہ بھی ہو، موجود ہو، واقعہ دیکھے، گواہی دے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول تم پر گواہ بنائے گئے ہیں، مصطفیٰ کامل گواہ ہے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو شاہد بنایا، شہید بنایا، گواہ بنایا۔ تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کامل گواہ کے لیے، سچے گواہ کے لیے ناظر ہونا، حاضر ہونا، علم والا ہونا، زندہ ہونا ضروری ہے۔ تو میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت جب اگلوں پچھلوں کی گواہی دیں گے تو پھر اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کو کامل گواہ کے طور پر جب لایا جائے گا، سچے گواہ، حاضر بھی، ناظر بھی، علم والے بھی، واقعات کو دیکھنے والے بھی۔ صحیح بخاری میں دوسری جلد کے صفحہ 645 پر غالباً یہ حدیث ہے، مکمل روایت ہے کہ جب قوموں پر بات ہوگی، وہ کہیں گے نبیوں نے ہمیں تبلیغ ہی نہیں کی تھی۔ پچھلی قومیں کہیں گی ہمارے نبیوں نے تبلیغ ہی نہیں کی، سمجھایا ہی نہیں۔ اب اللہ پاک فرمائے گا نبیوں تم نے تبلیغ کی؟ وہ عرض کریں گے مالک ہم نے تو تبلیغ کی، نیکی کی دعوت دی ان کو۔ اللہ فرمائے گا تم گواہ لاؤ۔ تو پھر اس امت محمدیہ کو بطور گواہ انبیاء کرام رب کریم کے دربار میں وہ پیش فرمائیں گے۔ اللہ اس امت کی گواہی، اب امت محمدیہ گواہی دے گی، ان کی ہے گواہی سمعی، گواہی سنی ہوئی۔ یہ عرض کریں گے مولا ہم امت والے لوگ کہیں گے اللہ ہمیں قرآن میں پتا چلا، تیرے محبوب نے بتایا، ہم نے سنا کہ انبیاء آئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی تھی، نیکی کی دعوت دی تھی، تیری معرفت کا پیغام دیا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ لوگ تو بعد میں آئے، یہ بعد والے پہلے والوں کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ ان میں بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ یہ کہیں گے کہ یہ بعد میں آئے، یہ بعد والے پہلے واقعات کی گواہی کیسے دے رہے؟ ہماری چونکہ سمعی گواہی ہے، لیکن ہماری گواہی پر اعتراض آیا کہ یہ لوگ کیسے گواہ ہیں، یہ تو بعد میں آئے۔ پھر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ محبوب پھر ان سب پر ہم تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے، ان سب پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ، فرماتے میں 2 گواہیاں دوں گا، ایک کہ اللہ میری امت سچ بول رہی ہے، دوسرا تیرے نبیوں نے تبلیغ کی تھی۔ میرے محبوب کی گواہی پر کوئی آبجیکشن نہیں آئے گا، کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔ یہ پہلے والے واقعات کی گواہی بھی دے رہے ہیں، بعد والے واقعات کی گواہی بھی دے رہے ہیں، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، علم والے بھی ہیں، اور اللہ کی عطا سے ایسی حیات والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں پر بھی آپ کو گواہ بنا دیا، اس قوم پر بھی، اس امت پر بھی اللہ نے مصطفیٰ کو گواہ بنا دیا۔ وَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، ایسا شاہد بنا کے بھیجا، ایسا کامل گواہ بنا کے بھیجا۔ ایسے پیارے شاہد ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گواہ ہیں۔ اور شاہد پر ایک اور بات علماء نے بیان کی ہے کہ نبیوں نے گواہی دی اللہ کی وحدانیت کی، کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک، لیکن کسی نے رب کو دیکھا نہیں ہے، ظاہری آنکھوں سے رب کو دیکھا نہیں ہے، اور میرے مصطفیٰ ایسے شاہد ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں کہتے چھپا ہوا، حضور اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا۔ سب سے بڑا غیب ذات خدا ہے، کسی آنکھ نے، ظاہری آنکھ نے اللہ کو نہیں دیکھا،
سوائے میرے مصطفیٰ کے۔ حضور ایسے کامل گواہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو اپنا دیدار، اور حضور نے سر کی آنکھوں سے عین بیداری کے عالم میں رب کا دیدار کیا، اور وہ گواہی مکمل ہو گئی کہ سب کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور میرے مصطفیٰ جنہوں نے سنا بھی ہے، پہچانا بھی ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، تو کہا ہے پھر یہ بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ گواہی کی تکمیل تھی یہ ختم نبوت کا بھی جو ہے، اس میں دلیل ہے کہ حضور آخری نبی ہے کہ اللہ کو دیکھ کر آپ نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق ہے، اور اللہ جل شانہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کامل شاہد بنایا ہے کہ رب کا بھی آپ نے دیدار کیا ہوا ہے، ایسا شاہد آپ کو بنایا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، شاہداں و مبشراں و نذیرا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، خوشخبری دیتا، ڈر سناتا۔ اب یہ شان بیان کر کے اب فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے عام لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ شان عطا کی ہے، شاہد مبشر نذیر بنا کے بھیجا، کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر بھی ایمان لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ شان محبوب کی بیان کی کہ شاہد مبشر نذیر بنا کے بھیجا تاکہ عام لوگوں تم اللہ رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت کو بیان کرتے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ مسلمانوں اس آیت کی ترتیب جمیل تو دیکھو، یعنی پیاری ترتیب تو دیکھو۔ پہلے بیان کیا ایمان، پھر بیان کیا تعظیم نبی کو، پھر بیان کیا عبادت کو۔ اعلیٰ حضرت سمجھانے کے لیے فرما رہے، یہ ترتیب دیکھو۔ ایمان کے بغیر تعظیم یا تعریف کرنا کام نہیں دے گا۔ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان میں قصیدے لکھ دے، کتابیں لکھ دے، مقالے لکھ دے، تھیسس لکھ دے، لیکن جب تک ایمان نہ لائے ان کا یہ تعریف یا تعظیم کرنا کام نہیں دے گا۔ پہلے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلے ایمان کے بغیر تعظیم کرنا کام نہ دے گا۔ پھر تُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوهُ کو بیان کیا، تعظیم نبی، اس کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی عبادت، پہلے ایمان پھر تعظیم پھر عبادت۔ ایمان کے بغیر تعظیم نبی کام نہیں دے گا، تعظیم نبی کے بغیر عبادت الہی کرنا کوئی کام نہیں دے گا۔ یہ ترتیب تو دیکھو، ایمان کے بغیر تعظیم کام کی نہیں، تعظیم کے بغیر عبادت کام کی نہیں ہے، ادب نہیں، تعظیم نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا تیرے حج نمازاں روزے کس کھاتے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور، اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر اور کچھ بھی نہ دکھاتے، معجزات، کئی لوگوں نے مانگے نا، معجزے طلب کیے، معجزے دیکھے ایمان لائے، معجزہ کوئی آپ اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر اگر کچھ بھی نہ دکھاتے، آپ کا چہرہ ہی آپ کی صداقت کی بڑی دلیل ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام، یا علی مشکل، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جلوہ گر ہوئے تو یہ کہتے میں بھی شور سن کے دوڑا دیکھوں تو صحیح کون آئے ہیں جن کا انتظار اتنا ہو رہا ہے، اس کے آنے پر لوگ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ آمد کا شور سن کے، شہرہ سن کے، پھر آئے ہیں بکھاری، گھیرے کھڑے ہیں رستہ، صبح شب ولادت، ہمارے بزرگوں تصور جماتے ہیں۔ تو یہ
وہ کہتے حضرت عبداللہ بن سلام میں بھی شور سن کے دوڑا دیکھو کون آئے، اور جب میں نے چہرہ دیکھا پہلی نظر میری پڑی، اس وقت بے ساختہ زبان سے نکلا وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ قافلہ گزر رہا تھا مدینہ پاک کے پاس سے، تو وہ قافلے والے ٹھہرے ہوئے تھے، خیمے لگے تھے ان کے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے ایک اونٹ ان کا پسند آ گیا، سودا کر لیا، کھجوریں اتنی دوں گا، سودا ہو گیا، اونٹ لے لیا آپ نے، کل قیمت دے دوں گا اس کی، آپ ادھار پہ وہ اونٹ خرید کے لے گئے اس کے مالک سے۔ لوگوں نے اس کے مالک سے پوچھا تمہیں پتہ یہ کون تھے؟ کہا نہیں۔ نام جانتے ہو؟ نہیں۔ قبیلہ جانتے ہو کہاں سے آئے تھے؟ نہیں، کوئی نہیں پتا۔ لوگوں نے کہا کہ تجھے کوئی ٹھگ کے لے گیا معاذ اللہ، کہ نہیں تم جانتے ہی نہیں، نہ نام پتا نہ قبیلہ پتا، ایک اجنبی آدمی کو تم نے اپنا اتنا قیمتی اونٹ بیچ دیا، اب کون قیمت دینے آئے گا تمہیں؟ اب یہ باتیں کرنے لگے اس بندے کو، کہنے لگے کہ وہ جب وہ اونٹ تم سے لے گیا کوئی اجنبی آدمی اور تمہیں قیمت تو اب کوئی نہیں ملے گی۔ جب یہ اس کو باتیں کرنے لگے تو خیمے میں اس قبیلے کے سردار کی بیوی اندر سے آواز دیتی ہے قافلے والوں اگر کل اس کی قیمت نہ آئی تو میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا تم جانتی ہو وہ کون تھے جو خریدار تھے؟ انہوں نے کہا میں جانتی تو نہیں، لیکن لوگوں کیا تم نے اس خریدار کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ ان کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے ہجرت کا سفر پڑھا ہوگا، ہجرت کے سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور چلتے چلتے ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے تھے، یہ بادیہ نشین لوگ تھے، صحرا میں رہنے والے، خیمہ لگا کے رہتے تھے، وہاں ان کا خیمہ لگا تھا۔ تو ام معبد سے سیدنا صدیق اکبر نے کہا کچھ کھانے کی پینے کی کوئی چیز ہے جو بیچ سکو تم؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے گھر میں فاقہ ہے، تنگی ہے، میرا شوہر گیا ہے کوئی چارہ تلاش کرنے، کوئی رزق تلاش کرنے، مل گیا تو ٹھیک ورنہ فاقہ ہے، آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام معبد وہ بکری کیسی ہے؟ وہ بکری، ایک بکری کھڑی تھی، ام معبد نے کہا یہ ہے بیمار اور یہ دودھ دے ہی نہیں سکتی، پٹ ہے ابھی۔ اس نے کہا دودھ نہیں دیتی، بیمار ہے تو چرنے بھی نہیں گئی ریوڑ کے ساتھ، تو بھوکی پیاسی ہے، لگتا ہے ایک دو دن میں بیمار ہے، مر جائے گی۔ آپ نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ ہمیں محبت کہتی ہے قافلے والوں تم عجیب لوگ ہو، میں کہہ رہی ہوں دودھ دے ہی نہیں سکتی، وہ بیمار ہے، دودھ دینے والا جانور بھی ہوتا تو بیماری میں دودھ نہیں اترتا، نہ چرنے جا سک رہی ہے، کھانا نہیں ملا اسے، بھوکی پیاسی پڑی ہے، تو یہ دودھ نہیں دے سکتی۔ ہنس کے کہنی تمہیں دیتی ہے تو لے لو، تمہیں دیتی ہے تو لے لو، اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جلدی سے گئے اور بکری پکڑ کر لے آئے، بکری پکڑ کر لائے، اور وہ ام معبد اور حیرت سے دیکھنے لگ گئی کہ یہ عجیب لوگ ہیں، اسی بکری کا دودھ دونے لگے، دے ہی نہیں سکتی دودھ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک پھیرا، اب ام معبد حیرت میں ہے، ام معبد تو پہلی بار دیکھ رہی ہے نا، صدیق اکبر تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تو محبوب کی قربتیں ملی ہوئی ہیں، ام معبد حیران ہے یہ کیا کرنے لگے۔ صدیق اکبر کو تو پتہ ہے کہ ہاتھ لگنا ہے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، کہ بڑے علمات عقلاں والے ایتھے پل نہ اڑ دینے، میں سنیا ویکھ کے اونوں پتھر بھی کلمہ پڑھ دینے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک پھیرا، بکری کے جسم میں طاقت آئی، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ بکری نے جگالی کرنا شروع کر دی، اس کے تھنوں میں دودھ اترنا شروع ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام معبد برتن لے آ۔ ام معبد کہتے ہیں میں حیرت سے دیکھ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے، میں بھی پھر بڑا پتیلا لے کے آئی، بڑا برتن لے کے آئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے دودھ، یہ پنجابی میں چونا کہتے ہیں اس کو، دودھ دوہنا شروع کیا، اردو میں کہ دوہنا کہتے ہیں اس کو، دو جی دودھ چونا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے وہ بکری کا دودھ چونا شروع کیا، برتن دودھ سے بھر گیا، جھاگ کناروں پر آ گئی۔ ام معبد حیرت سے پوچھتی ہے اور برتن لے آؤں؟ میں لے آ۔ گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو پلایا، سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پلایا،
ام معبد کو پلایا، ان کے بیٹے کو پلایا، اور جو ساتھ تھے غلام سفر میں ان کو پلایا، پھر خود نوش فرمایا، پھر برتن دودھ سے بھرے، تھوڑی دیر رکے، تشریف لے گئے۔ شام کو ابو معبد بکریاں چرا کے واپس آیا، کھانے کی کوئی چیز تو مل نہ سکی، صحرا تھا عرب کا، دور سے باہر سے آواز دیتا ہے، ام معبد لگتا ہے کوئی قافلہ گزرا ہے، کوئی قافلہ گزرا ہے، اور تو نے کوئی برتن بیچ دیے ہیں، اور برتن بیچ کے کوئی خوشبو خرید لی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ تم نے خوشبو خرید لی اور اتنا چھڑکاؤ کیا ہے کہ باہر بھی خوشبو آ رہی ہے، خیمے میں خوشبو بکھیری ہوئی ہے، تو نے گھر کھانے کو دانے کو ہی نہیں، اور تجھے مہنگے مہنگے عطر سوج رہے ہیں، تو جہاں بڑی بڑی عیاشیاں کر رہی، خوشبویں چھڑک رہی ہے، میں پریشان ہوں کھانے پینے پہ۔ ام معبد کہتی ہے ابو معبد میں کوئی خوشبو نہیں چھڑکی، اندر آ تجھے بتاؤں آج ایک خوشبو والا آیا تھا، یہ اسی کی مہک ہے جو ہوائیں مہک رہی ہے، جو خیمہ مہک رہا ہے۔ ام معبد کون آئے تھے؟ اب ابو معبد نے جب پوچھا تو ام معبد خاموش، حیران و پریشان، کہتا کون آئے تھے؟ ام معبد کہتی ہے ابو معبد میں تو بس دیکھتی رہ گئی، میں تو بس دیکھتی رہ گئی، نام تو میں پوچھ ہی نہیں سکی، کہاں سے آئے تھے یہ بھی نہیں پوچھ، کہاں جا رہے یہ بھی نہیں پوچھ سکی، بس جو بھی تھے چہرہ مبارک تھا، تھے مبارک۔ ابو معبد کہتا کیسے تو کہتی مبارک؟ ام معبد کہتے ابو معبد آج میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جسے دور سے دیکھو تو پیارا، قریب سے دیکھو تو اور بھی زیادہ سونا، جس کی گردن ایسی پیاری، رخسار ایسے پیارے، پیشانی ایسی پیاری۔ ام معبد حلیہ بیان کر، میں یہ حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا، میں سوچ میں پڑ گیا یہ عرب کے صحرا میں رہنے والے بادیہ نشین لوگ، ان کو کس نے یہ ادب و عشق کی باتیں سکھا دی؟ کہاں سے ان کو ادب کے یہ الفاظ مل گئے؟ عشق اپنے دیکھے کیسے کیسے ادب سکھا دیتا ہے۔ کہتی ہے قسیم وسیم، میں حیران تھا یہ لفظ پڑھ پڑھ، کمال کے فصاحت کے الفاظ، قسیم وسیم، ایسے پیارے محبوب کی تعریف کرتی ہے۔ ام معبد کہتی ہے ابو معبد ایسا پیارا آج ایک چہرہ میں نے دیکھ لیا، جنہیں دور سے دیکھو تو پیارے، قریب سے دیکھو تو اور بھی پیارے۔ حلیہ بیان کرتی جاتی ہے۔ ام معبد کہتے ہیں ابو معبد وہ تھے مبارک۔ ابو معبد کہتا ہے تو کیسے کہتی ہے مبارک؟ ام معبد کہتی ہے ابو معبد یہ بتا وہ ہماری بکری کیا دودھ دے سکتی ہے؟ کہتا دے ہی نہیں سکتی۔ کہتی پھر آج دیتی ہے، آج دینے لگ گئی ہے۔ کہتا کیسے ممکن ہے؟ کہتی میں بھی نہیں مانتی تھی، مبارک نے ہاتھ لگایا ہے، برکت، اور یہ برتن بھر گئے، اندر آ دیکھ دودھ کے برتن، پیالہ بھر کے دیا۔ ابو معبد نے گھونٹ بھرا، ہاتھ ہونٹوں سے ہٹا کے نہ پیالہ، کہتا ہے ام معبد وہ اس میں شہد ملایا ہی، شہد ملایا؟ ام معبد کہتی ہے میں گریبڑی دے کر شہد کہاں سے آیا؟ ابو معبد مبارک کا ہاتھ لگا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اتنا میٹھا اور لذیذ دودھ کبھی زندگی میں پیا ہی نہیں۔ ام معبد کہتی میں نہیں کہتی تھی، وہ مبارک تھے، وہ تھے ہی مبارک۔ اور ان کے گھر میں اب ذکر مبارک ہوتا رہتا، جو اکثر حضور کی باتیں ہوتی، حضور کی باتیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا نا ابو معبد دیکھتا کسی بات پہ ام معبد غصے ہونے لگی ہے، ہائپر ہونے لگی ہے، ناراض ہونے لگی ہے، تو ابو معبد کہتا ام معبد وہ یہ تو بتا پھر جو مبارک تھے وہ مسکراتے کیسے تھے؟ ام معبد سارا غصہ گلا چھوڑ کے آ کے بیٹھ جاتی، کہتی ابو معبد میں تجھے بتاؤں وہ مسکراتے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھی۔ ابو معبد وہ اتنا پسینہ ان کے ماتھے پر آتا تو موتیوں کی طرح چمکتا تھا۔ او کمال کا یہ نسخہ ہے، میں آپ کے لیے بھی عرض کر کے جا، گھر میں کبھی کسی بات پہ تلخی ہونے لگے نا، غصہ گلا ہونے لگے، گھر والے کسی بات پہ ناراض ہونے لگے، موضوع چینج کر دو، مدینے والے کی مبارک کی باتیں کرنے لگ جایا کرو، مبارک کا ذکر چھیڑ دو، مدینے کی باتیں کرو، تمہارے گھر میں انشاءاللہ سکون آئے، برکت آئے۔ محبوب کریم کی زلفوں کی باتیں کرو، حضور کی سیرت کی باتیں کرو، ان کی پیاری صورت کی باتیں کرو، گھر میں سکون رہے۔ اب یہ کیا ہوا کہ ایک دن ابو معبد تو تھا گھر خیمے میں، ام معبد ان کا بیٹا گیا کوئی چراگاہ تلاش کرنے، دور نکل گئے، بہت دور، اتنا دور نکل گئے، بکریاں دوڑ لگا صحرا میں، چلتے چلتے بستی آ گئی۔ وہ بستی پتہ کون سی تھی؟ اللہ 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 اللہ، کروڑوں دل جس کے لیے بےتاب ہیں، اور مدینہ المنورہ آ گیا۔ اب بستی میں گلیوں میں بکریاں داخل ہوگی، ام معبد رونے لگ گئی کہ صحرا میں تو بکریاں نظر آ رہی تھی، اب تو گم ہو جائیں گی گلیوں میں جا کے۔
اب ام معبد رو رہے، اچھا ادھر سے باہر سے مدینہ شریف کے باہر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گزر ہو رہا تھا. ان کا بیٹا معبد جو تھا یہ پہلے تو دیکھتا رہا حضرت صدیق اکبر کو، غور کرتا رہا، پہچانتا رہا، پھر ایک دم دوڑا. جب اس نے پہچان لیا نا دوڑا، اور دوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق کی چادر قابو کر کے کہتا یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، اما اوہیو بندہ جڑا مبارک دے نال آیا سی، اما مبارک کا ساتھی مل گیا. روز ہم انتظار کرتے تھے، آج مبارک کا ساتھی مل گیا. ام معبد نے جب سنا نا مبارک کا نام وہ دوڑی. اب یہ معبد جو تھا نا ان کا بیٹا چلا رہا تھا یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک الذی کان مع المبارک، یہ وہی ہے جو مبارک کے ساتھ آیا تھا، یہ وہی مبارک کا ساتھی ہے. ام معبد آ کر کہتی یا صاحب المبارک این المبارک، مبارک کے ساتھی مبارک کہاں ہے؟ آنکھیں ترس گئیں، قافلے والوں تم تو پلٹ کر ہی نہ آئے. ہم تو روز شام کو بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ قافلہ گزرے گا. ہم تو کتنے قافلوں کو آتے جاتے دیکھتے ہیں کہ مبارک کا چہرہ دوبارہ نظر آ جائے، زیارت ہو جائے. اب انہوں نے اپنے گھر میں خود ہی نام مبارک رکھا ہوا تھا. حضرت صدیق اکبر کے لیے بالکل ایک نئی بات تھی. کہ تم کس مبارک کو ڈھونڈ رہے ہو، کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جب انہوں نے تعارف کروایا، بتایا کہ میں ام معبد ہوں، تو حضرت صدیق اکبر کو یاد آیا. ہاں ہاں صحیح ہے، تم مبارک کے شہر میں آ گئے ہو، یہی مبارک رہتے ہیں، آؤ تمہیں مبارک کے پاس لے چلوں. محبوب کے پاس لائے. ام معبد روتی جائے، عرض کرے حضور کبھی ہمارے خیمے کی طرف چکر لگ جائے نا. میرا شوہر روز کہتا ہے ام معبد وہ قافلہ دوبارہ گزرا تو انہیں روک لینا، مجھے بھی زیارت کروانا اس چہرے کی، میں نے بھی زیارت کرنی ہے جسے دیکھ کر تو لمحہ لمحہ انہیں یاد کرتی اور کہتی ہے ابو معبد ان جیسا سونا ہے ہی کوئی نہیں. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ سے کہا بکریاں پکڑ کے لاؤ. ان کو مال دیا، کچھ چیزیں دی، کھجوریں وغیرہ دی. یہ ماں بیٹا بڑے خوش. پلٹ کر جب خیمے کی طرف گئے، دور سے آوازیں دے رہے. ابو معبد بڑا غصے میں، ناراض، اکیا تھکیا پھر رہا تھا. تب پتہ نہیں ماں بیٹا کہاں چلے گئے. اتنی دیر لگا دی اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، ناراض، غصے میں. اب یہ دونوں ماں بیٹا دور سے نعرے لگاتے آ رہے یا ابو معبد ھذا یوم الفرحۃ ھذا یوم الفرحہ. اے ابو معبد آج یوم فرحت ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے. ابو معبد بڑا غصے میں کیا پھر رہا تھا. کہتا اللہ انج خوشیاں منا رہے جی میں مبارک مل گیا ہے، خوشیاں تے انج منا رہے جی میں مبارک مل گیا. ام معبد کہتی ہے ابو معبد ہاں آج سچ مچ مبارک مل گیا ہے، ہم اسی لیے اتنے خوش ہیں کہ مبارک مل گیا ہے. ابو معبد کہتا ہے ام معبد میں نے کہا تھا کل یہاں زیارت نہیں کرنی، مجھے بھی زیارت کروانی ہے. ام معبد کہتی وہ نہیں آئے تھے، ہم گئے تھے، مبارک کے شہر میں ہو کر آئے ہیں. ابو معبد زیارت کرنی ہے، چل مدینے چلیے. وہ کہتا پھر پکے ہی چلیے، چل سامان لمیٹا، خیمہ لمیٹا. دونوں جناب اپنے بچے قافلہ قبیلہ لیا، یہ جناب آگے مدینہ پاک کی طرف، باہر خیمہ لگایا، اندر آئے. ابو معبد جب رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ کہتے ہیں ام معبد تو سچ کہتی تھی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا. ام معبد تو سچ کہتی تھی انہیں دور سے دیکھو تو پیارے، قریب سے دیکھو تو اور بھی زیادہ پیارے نظر آتے ہیں. میرے امام نے کہا تھا کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا، مالک کو مختار بنایا. میرے امام کہتے ہیں کلام الہی میں شمس دوحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید میں کھائی شہا. تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے، عرش بری تیرا محرم راز ہے. روح امی تو ہی سرور ہر دو سراہ شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. کہتے نا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر تو حجابات تھے، یہ پورے ہٹا دیے جاتے تو کسی آنکھ میں تاب نہ تھی کہ ان کا چہرہ دیکھ سکتے. صحابہ کہتے اپنے انداز میں
مثالیں دے دے کر بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جب دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کان الشمس تجری فی وجہہ. کہتے میں نے کوئی شے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ حسین دیکھی نہیں. ایسے لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں چل رہا ہے. حضرت انس نے جو روایت بیان کی ہے اس میں یہ بیان کرتے کہ جب حضور کے چہرے پر پسینہ آتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے موتی چمک رہے ہیں. اور کسی نے مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ حضور کا چہرہ دیکھو تو ایسے لگتا تھا جیسے تلوار کی دھار چمکتی ہے. حضرت جابر بن سمرہ والی حدیث جب وہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت جابر نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہا تھا کہ میرے نزدیک 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حضور کا چہرہ حسین نظر آ رہا تھا. یہ تھا رخ مصطفیٰ, یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے چہرے کو جو حسن عطا کیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں ایسی نورانیت تھی کہ سحری کے وقت میں کچھ سی رہی تھی, سوئی گری, چراغ بجھ گیا, اندھیرا تھا کمرے میں, اتنے میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لے آئے. اتنی روشنی ہو گئی کہ گمشدہ سوئی بھی نظر آنے لگ گئی. بلکہ خصائص کبریٰ میں نے روایت پڑھی ہے. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کنت ادخل الخیط فی العبرۃ حال الظلمۃ لبیاض رسول اللہ. کہتی میں اندھیری رات میں حضور کے چہرے کی نورانیت میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتی تھی. اما حلیمہ کہتی جب سے حضور میرے گھر آئے جس کمرے میں حضور ہوتے چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی, کمرے چمکتے رہتے تھے. اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا, ایسا حسن و جمال عطا کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اما عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی کہ مصر میں حسن یوسف کو دیکھ کر پھل کاٹتے ہوئے ہاتھ کاٹ لینے والی عورتیں اگر میرے مدنی تاجدار کا چہرہ دیکھ لیتی اپنے ہاتھ نہیں اپنے کلیجے چیر ڈالتی, انہیں پتہ بھی نہ چلتا. رخ مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا. فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے, مبشر بنا کے, نذیر بنا کے بھیجا تاکہ اے عام لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شانیں, وہ عظمتیں, وہ رفعتیں, وہ بلندیاں, وہ مقامات, وہ جو ہے وہ خصائص عطا کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا, اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا کہ لوگوں میرے محبوب کو دیکھ لو تمہیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے گی. رخ مصطفیٰ کو دیکھ لو تمہیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے گی. اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھ لو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نصیب ہو جائے گی. کہتے نا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میلاد شریف منانے کا خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان کریں, سنیں, پڑھیں, نعتیں ہوں, بیان ہو, دل میں محبت رسول بڑھے, تعظیم رسول بڑھے. اب جیسے آج رخ محبوب کی کچھ باتیں ہم نے سنی تو زیارت کی طلب بڑھے, دیدار کی طلب بڑھے, بے چینی بڑھے. بس آج سوئیں تو بس یہ تصور جما کے سوئیں کہ آج محفل کا صدقہ کرم ہو جائے, ادھر بھی پھیرا ہو جائے, ادھر بھی کرم کی نظر ہو جائے, ادھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہو جائے کہ گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین, کون ہمیں پالتا آقا, ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, کوئی کمی سرورا, بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے عزیز. تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے ہو حامی جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. حضور تو اس کو بھی سینے سے لگاتے جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے. محبوب تو ایسے کرم کرنے والے, ایسے رؤوف ہے, رحیم ہے, کریم ہے, جواد ہے, ایسے کرم کرنے والے. تو ہم تو یہ محفل میلاد کا مقصد یہ سمجھے کہ ہمارے دل میں حب نبی بڑھے, تعظیم نبی بڑھے, زیارت رسول کی طلب اور خواہش بڑھے, زیارت رسول کی طلب بڑھے. اب اس کے لیے آنکھوں کو پاکیزہ رکھنا,
सोचों को पाकीज़ा रखना, दिलों को पाकीज़ा रखना ये जरूरी है। एक आशिक रसूल को ज़ेब नहीं देता कि ये अपने मोबाइल में गंदी तस्वीरें लेके फिर रहा हो, अपने मोबाइल में गंदे मनाजिर लेके फिर रहा हो। एक आशिक रसूल को ज़ेब नहीं देता कि ये अपने जब वो मोबाइल में गंदी फिल्में, ड्रामे, गंदी वेबसाइट खोलकर बैठा हुआ हो। क्या कहते थे, इन आंखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं है, सरकार तुम्हारा रुखे ज़ैबा नजर आए। इन आंखों का इस्तेमाल ही कोई नहीं है, हुजूर आपकी ज़ियारत नसीब हो जाए। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहरी के बाद हाथ उठाए दुआ की, अल्लाह इन आंखों से तेरे महबूब का चेहरा देखा, कुछ और देखना ही नहीं चाहता। मेरी आंखों का नूर ले लिया गया, कि मैं देखना ही कुछ और नहीं चाहता। महबूब को देखा, बस उन्हीं को देखना था। ऐसा महबूब का तसव्वुर प्यार हमारे क्या मतलब है कि नौजवानों को हो गया ये गंदी फिल्में, ड्रामे, औरतें, बेपर्दगी, बेहयाई में अपने आप को, अपनी जवानियों को बर्बाद किए हुए। कोई नशे में लग गया, कोई शराब में लग गया, वो गंदी फिल्मों ड्रामों में लग गया, कोई नाजायज औरतों के पीछे लग गया। क्या हो गया है दीवानों तुम्हें? तुम्हें अल्लाह पाक ने महबूब का उम्मती बनाया, उनका गुलाम बनाया। अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन करम अता किया। ऐसे महबूब, ऐसे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इनकी जो है वो इताअत को छोड़कर गैरों के तरीके और गैरों के अंदाज के पीछे भागना, ये कौन सी दानिशमंदी है? आए मीलाद की इस प्यारी महफिल में अपना जहन बनाएं कि इंशाअल्लाह करीम हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करेंगे और टूट के प्यार करेंगे, टूट के प्यार करेंगे। ऐसा प्यार कि हजरत ज़ियाद जख्मों से चूर जंगे उहद में, गज़वा उहद में पड़े थे, जिस्म कटा हुआ, अंतड़ियां निकली, जख्मी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए पास, पूछा ज़ियाद कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता। इन्होंने जख्म अच्छे होने का नहीं कहा, दर्द खत्म होने का नहीं कहा, शिफा मिल जाए ये नहीं कहा, जिंदगी मिल जाए ये नहीं कहा, कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया। कब कहा? रावी कहते जब हुजूर के कदमों में सर रख दिया, कदमों में सर रख दिया, कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। फिर पढ़ा रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, मैं अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी होने पर राजी। ये कहते हुए रावी कहते हजरत ज़ियाद ने जामे शहादत नोश कर लिया। हुजूर इजाजत दे रहे, मांग ले ज़ियाद कुछ। मांगा तो क्या मांगा? कहते ना नजम की या खुदा आरज़ू है यही, आशिके ज़ार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों पे हो, दीद होती रहे, दम निकलता रहे, दीद होती रहे। ऐ नौजवानों, हमारी आइडियोलॉजी क्या बन गई? हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं? दुनिया, पैसा, माल, लालच, दौलत, औरत, नशा, अजीब व गरीब किस्म की चीजें दुनिया में आज लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज बना ली हैं। अपनी तरजीह नबी करीम की जात को बना लो, अपनी मोहब्बतों का मरकज आमीना के लाल को बना लो। रब्बे काबा की कसम इस दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। हबश के गुलाम थे, पैसों के एवज बिकते थे, गलियों में गले में रस्सी डाल के घसीटा जाता था, तपती रेत पे लिटा के लोग मारते थे। हजरत बिलाल को लोगों के बराबर बैठने की इजाजत नहीं थी, किसी से ऊंचा बैठना तो दूर की बात, बराबर बैठने या खड़े होने की भी इजाजत नहीं थी बराबर। ये हुक्म था कि मक्के के ये लोग अगर गुजरेंगे तो गुलामों को हुक्म था तुमने नीचे जमीन पे बैठ जाना कि चलते में बराबरी ना हो जाए। कुछ चलते में भी बराबर नहीं चलने देता था, बैठने नहीं बराबर नहीं बैठने देता था। गलियों में सौदे होते थे, लोग मारते थे, जिसका जी चाहता गले में रस्सी डाल के बच्चे घसीटते थे। मुआशरे में कोई स्टेटस, कोई इज्जत नफ्स, कोई दोस्त ना बनाए, कोई पास ना बिठाए। लेकिन इन्हीं को फतह मक्का के दिन काबे की छत पे खड़ा कर दिया था मेरे महबूब ने। मक्के के बड़े बड़े सरदार नीचे बैठे थे, बड़े बड़े रईस नीचे बैठे थे, और ये हबश से चलने वाले गुलाम इसी मक्के की गलियों में सौदा जिनका होता था, पैसों के बस बेचा खरीदा जाता था, इसी मक्के की गलियों में जिन्हें गले में रस्सी डाल के घसीटा जाता था, तपती रेत पे लिटा के मारा जाता था, जिन्हें कोई बराबर तक बैठने नहीं देता था, मेरे महबूब ने उनको काबे की छत पे खड़ा कर दिया था। मक्के के बड़े बड़े सरदार नीचे थे और हज़रत बिलाल ज़बाने हाल से दुनिया को दिखा रहे थे कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद कर अनमोल कर दिया। मोहब्बत रसूल अनमोल कर देती है।
لہذا اپنا دنیا کی گندی محبتوں سے ناتا توڑ کے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ناتا جوڑ لو. نشے سے، جوئے سے، شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ، فلموں ڈراموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. زیارت رسول کی تڑپ دل میں پیدا کرو. زیارت نصیب نہیں ہوتی. ایک پنجابی کا شاعر کہتا تھا، ہاں محمد میرے گھر پرونا نہیں آندا، مینوں گھر خبرے سجانا نہیں آندا. روتے ہوئے کہتا تھا مینوں لگتا ہے گھر سجانا ہی نہیں آندا، حضور میرے گھر نہیں آتے. ہم جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نئے نئے آئے تھے، اسٹوڈنٹ لائف تھی، ہم ایک سید صاحب کے پاس جایا کرتے تھے، بزرگ عالم تھے. سید صاحب سے ایک دن ایک لڑکا تھا میرے ساتھ، اس نے کہہ دیا شاہ جی دعا کر دو نا زیارت رسول نصیب ہو جائے. شاہ صاحب جلال میں آ گئے. کوڑے کے ڈھیر پر بلانا چاہتے ہو آمینہ کے لال کو؟ یہ کوڑے کا ڈھیر بنا رکھا ہے، گندے خیال اس میں لے کر پھر رہے ہو، گندی سوچیں لے کر پھر رہے ہو، یہ کوڑے کے ڈھیر پر بلانا چاہتے ہو. انہوں نے کہا شاہ جی پھر کیا کریں؟ فرماتے دعوت اسلامی کے اجتماع میں جایا کرو نا. یہ ذکر کرتے ہیں نا جب ہفتہ وار اجتماع میں، محبوب کی باتیں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، ذکر سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، پھر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے نا، ذکر سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دعا میں آنکھوں کے آنسوؤں سے گناہوں کے میل دھلتے ہیں. جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے نا تو یہ دل پر خوشبو چھڑکی جاتی ہے، دل کا زنگ دور ہو گیا، خوشبو چھڑکی گئی. پھر رات اعتکاف کر لو، تہجد میں اٹھ کر محبوب سے عرض کرنا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ دل کو اپنے کو جناب یہ کوڑے کا ڈھیر بنا کے نہ پھرو، اس میں حسد، کینہ، بغض، عداوتیں، نفرتیں، طرح طرح کا گند لے کر کئی لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مجھے زیارت کی طلب ہے. طلب رکھو تو پھر اس کے تقاضے بھی تو کچھ سمجھو نا. محبوب کے تقاضے کیا لوگوں نے، علماء نے بیان کیے ہیں. زیارت رسول کے لیے اپنے دل کو ستھرا کرو، سوچوں کو پاکیزہ کرو، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. یہ سلامتی کے اصول بزرگوں نے بیان کیے ہیں، سلامتی کے اصول بیان کیے ہیں. پھر یہ ایک رکت، سوز و گداز، یعنی کہ وہ شیخ سعدی کہتے ہیں عاشق کی علامت ہے کم کھائے گا، کم سوئے گا، کم بولے گا، روئے گا زیادہ، زرد رنگت، سرد آہیں، اشک بار آنکھیں. بس یہ عاشق کی علامتیں ہیں. عاشق دا کم رونا تونا. عاشق اپنے محبوب کو یاد کر کے روتا ہے، محبوب کو یاد کر کے کھویا رہتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رنگ میں لانا ہے. ایک ماحول چاہیے اس کے لیے. لیکن شرابیوں، بے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ویسا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑ جائیں، انشاءاللہ عشق رسول بھی ملے گا، خوف خدا بھی ملے گا، فکر آخرت بھی ملے گی، سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی ملے گا، انشاءاللہ نیکی کی دعوت کا جذبہ بھی ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو زیارت رسول کا شوق بھی بڑھتا رہے گا. اور کسی دن انشاءاللہ ایسا کرم ہوگا، ایسا کرم ہوگا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اپنا جلوہ بھی عطا فرما دیں گے. کرم پر نظر رکھیں، کرم کی امیدیں رکھیں. اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور جو تعظیم اور توقیر ان کی کرنے کا حکم دیا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت ہے بڑی دوروں ساڈا مہمان آیا. سونے آج انہوں نہ سن لی میرا سونے تیرا تو میں کلے بعد چ بہ جاں گے، کلیاں بہ کے پڑھا گیا. اے بڑی دوروں مہمان آئے. یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام